پہلے میں سب سے پہلے میں دیکھیے آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ آئیے اور تلاوت سے اس نشست کا آغاز کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. سلامت رہیں بیٹا. اور اب میں رضا زہرا سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سلام کا تحفہ بھی مجھے حضور پیش کریں. السلام علیکم. خواہ شازیہ ردا کو شاید الاؤ نہیں کیا. ہاں ان کی اس لیے آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم. جی الاؤ کر دیا, میں اسٹارٹ کر رہی ہوں. یہی ہے سکینہ, یہی فاطمہ ہے, یہی دختر شاہ کرب و بلا, یہی ہے رقیہ, یہی سیدہ ہے, یہی ہے سکینہ, یہی فاطمہ ہے. یہ بابا کے سینے پر ہے سونے والی, یہ
छुप छुप के जिंदा में है रोने वाली, इसी से है नौहा, इसी से अज़ा है, यही है सकीना, यही फातिमा है। मदीने से निकली भरे घर के हमरा, मगर रह गई शाम में जाके तन्हा, फूफी को वहाँ जाके कहना पड़ा है, यही है सकीना, यही फातिमा है। कभी ताज़ियाँ ने कभी से लिया है, तमाचे लईनों के और घुड़कियाँ हैं, ये इसके खिलौने, ये आबो ग़िज़ा है, यही है सकीना, यही फातिमा है। माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। बीबी आपका पुरसा कबूल करें। अब मैं गुजारिश करती हूँ, आज का हमारा टॉपिक जिसके ऊपर बात करेंगी हमारी सिस्टर यूएस से अमीरा हैदर, और सिस्टर ने बहुत सारी काफिला बसीरत के लिए किताबें भी रिकॉर्ड की हैं, और आज का टॉपिक करबला हर दौर में मिशल राह और हजरत हसन मुसन्ना की जिंदगी के बारे में। तो मैं गुजारिश करती हूँ कि आप तशरीफ लाएं और इल्म का दस्तरखान दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदिना व नबीना व शफीना अबुल कासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका अलल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतिल हुसैन यौमुल वरूद। शुरू करते हैं परवरदिगारे आलम के ज़ुल जलाल वल इकराम के बाबरकत नाम से। काबिले हम्दो सना है वो रब्बे कायनात जो रहमान व रहीम है, जिसकी रहमानियत का हम अहाता नहीं कर सकते, उसकी रहमो करम को हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उसकी नेमतों का हम शुमार नहीं कर सकते। कायनात की कितनी भी कैलकुलेटर्स जमा कर लें, कंप्यूटर्स जमा कर लें, लेकिन उसकी लामतनाही जो हमारे ऊपर रहमतें हैं, हम उनका अहाता नहीं कर सकते। इन रहमतों में से, इन नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत ये कि वो परवरदिगार आलम रज़ाक है। कैसा रज़ाक है? ऐसा रज़ाक न नस्ल देखता है, न मजहब देखता है, न रंग देखता है, न इलाका देखता है,
وہ ہر کسی کو رزق عطا کرتا ہے۔ امام نے فرمایا وہ ایسا رزاق ہے کہ ماں کے شکم مادر میں جو ایک ذی روح ہے اس کو بھی رزق عطا کرتا ہے، اور جو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں پتھر کے نیچے ایک چھوٹا سا کیڑا ہے وہ رب کائنات اس کا بھی رازق ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اصل اللہ کی، اس پروردگار عالم کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سب سے بڑی نعمت جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارا تمسک در اہل بیت سے قائم رکھا ہے، اور ہم اس کی کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ پروردگار عالم نے کاشانہ بصیرت کو وہ ایک ذریعہ بنایا ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اور اس ذکر کو کریں۔ ہم احترام محرم الحرام کے ٹاپک پر اپنی اپنی کچھ جو علمیت ہے اس پہ اپنی نظر ڈالیں۔ میں ایک بہت حقیر سی، ایک ادنا سی طالب علم اس بارگاہ کی ہوں، میں شکر ادا کرتی ہوں اس کاشانہ بصیرت کے جو لوگ پس پردہ ہیں، جو اس کو ماشاءاللہ سے جتنے بھی ارکان ہیں پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور بالخصوص جو سامنے ہمیں نظر آتی ہیں ہستیاں، سیمی بہن اور شازیہ، پروردگار عالم اس دسترخوان کو روز بروز ترقی دے، اور پروردگار عالم ہم اس دسترخوان سے مستفید ہوتے رہیں، رزق حاصل کریں جناب امام حسین کے دسترخوان سے، اور پروردگار عالم یہ ہمارے لیے باعث شفاعت بنے آخرت میں بھی، اور باعث ہمارے صاحبان عمل کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکیں۔ آج کی جو یہ نشست ہے اس میں انشاءاللہ تعالی میں اپنی کم علمی کے باوجود کوشش کروں گی 3 ٹاپکس پر نظر ڈالنے کی، تھوڑا سا ذکر کرنے کی۔ سب سے پہلا جو اس کا اہتمام کیا گیا ہے استقبال محرم کا، سب سے اہم اور پہلا ٹاپک جو اس میں تھا، جو اس کی جس تھا اور جس کو مد نظر رکھا گیا، وہ ہے کہ محرم is not only a name of month, there is a philosophy behind it۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ فلسفہ کربلا کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کروں، اس کے بعد کربلا ہر دور کے لیے مشعل ہدایت ہے، اور آخر میں انشاءاللہ تعالی جناب حضرت حسن مثنیٰ کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرنے کی کوشش کروں گی کہ ان کا کردار کربلا میں کیا تھا، اور اس کے بعد ان کی حیات طیبہ کس طرح سے گزری ہے۔ تو انشاءاللہ ابتدا کرتے ہیں منطق یا لاجک اور یا فلسفی آف کربلا۔ تو کائنات میں اگر ہم کسی بھی مسلک میں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی کمیونٹی میں، کسی بھی مذہب میں بیسک فلسفی کو جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں انسانی زندگی میں۔ نمبر 1 سب سے جو اہم ہے وہ ہے اخلاقیات، کردار سازی، موریلٹی، اور نمبر 2 جو ہے وہ ہے معاشرے کی تشکیل، بلڈنگ اپ یا اسٹرکچر آف اے کمیونٹی۔ اور کربلا میں یہ دونوں چیزیں اپنے عروج پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس میں فلسفہ اخلاقیات اپنی انتہا کی بلندیوں کو چھوئے ہوئے ہے، اور اس میں اسٹرکچر آف کمیونٹی یا کمیونٹی کا یا معاشرے کے تشکیل دینا امام حسین نے جس طریقے سے ہمیں سکھایا ہے، وہ بتایا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی نظیر نہیں ملتی۔ سب سے پہلے شخصیات یا اخلاقیات یا کردار، تو ہم اور آپ ہم سب اس سے شناسا ہیں، یہ ہمارا ایک طرح کا ریفریشر کورس ہوتا ہے۔ ایک کربلا میں ہمیں کیسی کیسی شخصیات نظر آئیں، وہاں پہ ہمیں کردار سازی ملتی ہے کہ ماں کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اولاد کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں ہر شخص ایک اصحاب کی، ایک دوست کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔
اس میں ہر شخصیت اپنے کردار کے عروج پہ نظر آتی ہے. اگر اٹھا کے دیکھیں کہ جو منطق ایک بزرگ کی ہے وہی منطق ایک شیرخوار کی ہے، وہی منطق وہی فلسفی ایک جوان کی ہے، وہی منطق ایک خاتون کی ہے. اگر حبیب ابن مظاہر کو منطق کو دیکھیں تو وہ بھی وہی ہے جو ہم نے کمسن علی اصغر کے شخصیت میں دیکھی ہے. وہی منطق، وہی لاجک، وہی کردار، وہی ہستی ہمیں جناب حضرت علی اکبر کے کردار میں نظر آتی ہے. وہی منطق ہمیں جناب قاسم میں نظر آتی ہے. یہی نہیں بلکہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ صفات امام حسین نے جو ایک کردار بلند کیا ہے، انسانوں سے ہٹ کر، انسانوں کو چھوڑ دیں. اگر ہم یہاں پہ جو امام حسین کے ساتھ جو جانور شامل ہیں ان میں بھی ایک کردار سازی نظر آتی ہے کہ اگر امام حسین کا گھوڑا وہ زلجنا امام حسین کو لے کر جاتا ہے تو پلٹ کر خیموں میں آ کر ایک پیغام دیتا ہے شہادت امام حسین کا. اور اگر فلسفہ دیکھیں ہم کہ مولا نے، ہمارے امام نے کس طرح سے ایک کمیونٹی کو، ایک معاشرے کو تشکیل دیا تھا، تو دیکھیں قدم قدم پر میرا امام جو ہے وہ صلح کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جنگ سے اجتناب کر رہا ہے. مدینے کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑ کر آپ مکے میں پہنچے، 28 رجب کو چلے تھے، شعبان میں آپ مکے میں پہنچے. وہاں پہ پھر آپ نے خطوط کے ذریعے اہل کوفہ سے مراسلات کیے، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. پھر جناب مسلم کو بھیجا. پھر 8 ذی الحجہ کو میرا مولا مکے کو چھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہوا. یعنی ہر قدم پر، ہر منزل پر امام کا ہی ایک لاجک ہے، ایک منطق ہے، ایک فلسفہ ہے کہ اس کو زندگی کو، ایک معاشرے کی کیا ضروریات ہوتی ہیں، ایک معاشرہ کی تشکیل کے لیے کیا چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. اور پھر کربلا پہنچ کر بھی آپ نے اس زمین کو خریدا ہے. دیکھیں یہ امام حسین کی اسٹریٹجی ہے، قبضہ نہیں کیا، اس زمین کو خریدا ہے. اور خریدنے کے بعد پھر یہ بھی امام کی اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے وہاں کے قبیلے کے لوگوں کو بلا کر بتایا ہے کہ دیکھو جب ہم سب شہید ہو جائیں گے تو ہماری لاشوں پہ آ کر مٹی کو خاک سے اس کو ڈھانپ دینا. تم نہ آ سکو تو خواتین کو بھیج دینا، خواتین نہ آ سکیں تو بچوں کو بھیج دینا. تو ہر قدم پر ایک فلسفی، ایک فلسفہ، ایک لاجک نظر آتا ہے کہ کوئی معاشرہ کس طرح تشکیل دیا جائے. عزائے حسینی یہ جو محرم الحرام ہے، محرم کا نام محرم رہ جاتا ہے کس طریقے سے کہ ہر کوئی محرم کو سمجھتا ہے نام حسین کے ذریعے. امام رضا علیہ السلام نے اور ائمہ طاہرین نے بڑے اہتمام سے عزاداری کا اہتمام کیا تھا. ایک پیغام دیا تھا امام رضا نے، اور وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ دیکھو جس طرح سے غدیر کو بھلا دیا ہے اس طرح کہیں محرم کو نہ بھلا دینا. اگر غدیر کو نہ بھولتے تو محرم برپا نہ ہوتا. اگر محرم کو بھول گئے تو اس دین کی روح دین میں سے ختم ہو جائے گی. ہم ہمیشہ جب بھی ذکر کرتے ہیں کربلا کا تو ہمارے ذہنوں میں کربلا کے ساتھ ساتھ مصائب کا ذکر آتا ہے، لیکن ہم نے آج ان مصیبتوں میں، ان تکلیفوں میں، اس مشکل منزل میں ہم نے فضیلتوں کا ذکر کرنا ہے. اس کربلا کے واقعے میں کتنی فضائل پنہا ہیں، قدم قدم پر فضیلتیں پنہا ہیں. جنگ امام حسین نے امپوز نہیں کی تھی. جتنی آزادی انسان کو امام حسین نے کربلا میں دی تھی، اتنی آزادی کہیں بھی کسی بھی جنگ میں کسی کو نہیں دی گئی.
دیکھیں سب سے پہلے میرے مولائے کائنات نے جو شب عاشور ہے واقع کربلا میں ہم سب جانتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ شب عاشور میں امام حسین نے، یہ امام حسین کی شخصیت، ان کا فلسفہ دیکھیں کہ کس طرح سے امام حسین نے، اور یہ ایک مشعل راہ ہے ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے۔ کربلا ایک مشعل راہ ہے، ایک گائیڈنس ہے ہر زمانے کے لیے۔ امام حسین نے کیا کیا تھا؟ زبردستی نہیں تھی۔ شب عاشور میں آپ نے بیعت ہٹا دی تھی، ساقط کر دی تھی، اور اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کوئی زبردستی نہیں ہے، دباؤ ہٹا رہے ہیں۔ امام حسین پریشر ہٹاتے جا رہے ہیں۔ کہا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ مختلف دباؤ تھے، جذبوں کا دباؤ تھا، اخلاقیات کا دباؤ تھا، سائیکولوجیکل دباؤ تھا، بہت سارے دباؤ تھے۔ میرا امام ہر دباؤ کو ہٹاتا چلا جا رہا تھا۔ سب سے پہلا جو دباؤ ہٹایا، جو ساقط کیا، وہ بیعت کو ساقط کیا تھا۔ یہ فلسفہ ہے کربلا کا بھی۔ میری بہنوں، یہ کربلا کا فلسفہ ہے۔ امام نے کہا چلے جاؤ۔ پھر دوسرا تھا جذبوں کا دباؤ تھا۔ امام نے کہا کہ دیکھو تمہارا جذبہ ہے، تمہارے ایموشنز ہیں کہ تم چاہتے ہو میرا ساتھ دو، لیکن تمہارا میرے ساتھ ہونے کے باوجود بھی میرا قتال ضرور ہوگا، تم مجھے بچا نہیں سکو گے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ امام نے اس دباؤ کو بھی ہٹا دیا۔ تیسرا پریشر جو تھا وہ کس چیز کا تھا؟ شرمندگی کا تھا۔ تو امام نے اس شرمندگی کو ہٹانے کے لیے رات کی تاریکی میں جو روشنی تھی، شمعوں کی روشنی تھی، چراغ کی روشنی تھی، اس کو گل کر دیا تھا، اس کو بجھا دیا تھا، اور کہا تھا دیکھو شرمندہ مت ہونا، اس رات کی تاریکی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔ یہ ایک پریشر، میرے مولا نے اس پریشر کو بھی ہٹا دیا تھا۔ اور ایک آخری دباؤ جو تھا وہ اخلاقیات کا دباؤ تھا۔ وہ دباؤ کیا تھا؟ وہ دباؤ یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ حسین کو ان کے اعزا کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو میرے مولا نے کہا کہ دیکھو جو میرے رشتہ دار ہیں، کسی کا بھی ایک کا ہاتھ تھامو اور تم اس کا ہاتھ تھام کر یہاں سے جا سکتے ہو۔ میرا امام ہر دباؤ کو ہٹاتا جا رہا ہے۔ جتنی فریڈم، جتنی آزادی انسان کو میرے مولا امام حسین نے کربلا میں دی تھی، اتنی کسی جنگ میں کسی کو آزادی نظر نہیں آتی۔ لوگوں کو روکا جاتا ہے، لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ آؤ، یا میرا مولا آزاد کر رہا ہے۔ لیکن جہاں امام کی امامت اپنے معراج پہ تھی، وہاں ان انسانوں کی انسانیت اپنے معراج پہ تھی۔ وہ معرفت امام کو جانتے تھے، جو امام کا فیصلہ تھا وہی ان انسانوں کا فیصلہ تھا۔ ان کی معراج کی بلندی یہ تھی کہ وہ معرفت امام کو جانتے تھے۔ اور اس دور میں، اس زمانے میں ہم لوگ یتیم نہیں ہیں، ہمارا امام موجود ہے۔ اس دور میں، اس دور کے لیے ضروری تھا کہ امام کو پہچانا جائے۔ اس دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کی امام کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس طرح سے کوشش کریں کہ وہ کرنا چاہیں کہ ہمیں شرمندگی نہ ہو امام کے سامنے۔ اب کربلا، کیونکہ ذکر کربلا کا ہے، تو کربلا میں دیکھیں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں اپنے معراج پہ نظر آ رہی ہیں۔ صبر اپنے عروج پہ ہے، وفا اپنے عروج پہ ہے، محبت اپنے عروج پہ ہے، معافی اپنے عروج پہ ہے۔ وفا، جب بھی وفا کا نام آتا ہے تو وفائے عباس یاد آتی ہے۔ ایثار اپنے عروج پہ ہے۔ وفائے عباس کیسی ہے؟ بہادری۔ صبر یہ نہیں ہے کہ نہ ہوتے ہوئے صبر کیا جائے، صبر یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو، اور پھر آپ صبر کریں۔
عباس علمدار کے پاس طاقت موجود ہے، اتنی طاقت ہے کہ رکابوں میں پاؤں رکھیں تو رکابیں ٹوٹ جائیں، لیکن اگر حسین کہہ دے یہ امام کا حکم ہے، بی بی حسین کہتے تلوار نیام میں رکھ لو، تو یہ وفائے عباس ہے کہ تلوار کو نیام میں رکھ لیتا ہے۔ اور توبہ اس منزل پہ ہے کہ اگر اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لے تو امام اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ کربلا میں امام حسین نے اگر چاہتے تو معجزات کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن کربلا میں امام حسین نے کسی معجزے کا سہارا نہیں لیا، بلکہ دنیا کو یہ بتایا، کائنات کو یہ بتایا کہ معجزوں کا سہارا نہیں لے رہا، بلکہ کربلا بذات خود ایک معجزہ ہے۔ کربلا کا آج تک زندہ رہنا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام کا کربلا کی روح، اسلام کی روح امام حسین ہے، کربلا کی روح امام حسین ہے۔ اگر اس دین میں سے حسین کو نکال دو تو اسلام ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی مردہ جسم ہوتا ہے۔ حسین نے اس اسلام کو روح بخشی ہے، اس اسلام کو زندگی بخشی ہے، اس اسلام کو ایثار و قربانی بخشی ہے۔ کربلا وہ واقعہ ہے جو ایک حد فاصل بتا رہا ہے، بیبیوں باطل اور حق کے درمیان ایک باریک سی حد فاصل تھی، حسین نے اس حد فاصل کو اجاگر کر دیا، حسین نے وہ بتا دیا کہ علم اور جہل کے درمیان حد فاصل کیا ہوتی ہے، حسین نے عبودیت کی انتہا کو بتا دیا۔ عبادت کرنے والے تو لشکر یزید میں بھی موجود تھے، لیکن حسین نے یہ پہچانوایا ہے کہ عبادت ہوتی کیا ہے۔ قاری قرآن تھے، نماز پڑھنے والے تھے، حافظ قرآن تھے، ایون عصر عاشورہ کہہ رہے تھے جلدی کرو نماز قضا نہ ہو جائے، اس قدر عبادت گزار تھے۔ لیکن واقعہ کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اس دین میں سے معرفت امام کو نکال دو تو دین بے جان ہو جاتا ہے۔ کربلا وفاداری کا نام ہے، کربلا گناہوں کی معافی کی قبولیت کا نام ہے، کربلا نفس پر قابو پانے کا نام ہے، کربلا عبودیت کو حاصل کرنے کا نام ہے، کربلا معرفت الہی کا نام ہے، کربلا معرفت امام کے حصول کا نام ہے، کربلا کردار شناسی کا نام ہے۔ کل ارض کربلا کل یوم عاشورہ، ہر ارض کربلا ہے، ہر دن عاشورہ ہے۔ یہ ہم اکثر سنتے ہیں، ہمارے اسکالرز نے اس کو بہت استعمال کیا ہے، آقا شریعتی نے اپنی سپیچز میں اس کا ذکر کیا ہے، آقا خامنائی نے اس کا ذکر کیا ہے، آقا خمینی جب اس اسٹیٹمنٹ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کلو ارضن کربلا کلو یوم عاشورہ، تو اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ اس کا حوالہ صحیفہ نور ہے، جلد نمبر 9 صفحہ 202۔ آقا خمینی فرماتے ہیں کل ارضن کربلا کل یوم عاشورہ کے معنی، اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ روز گریہ کیا جائے، اس کا مفہوم اس سے مختلف ہے۔ کربلا کا کردار یہ تھا کہ سید الشہداء ایک چھوٹے سے قافلے کو لے کر کربلا آئے اور یزید اور ظالم حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف قیام کیا اور قربانیاں دیں اور شہید ہو گئے، انہوں نے ظلم کو قبول نہیں کیا۔ لہٰذا ہماری قوم کو بھی ہر روز اس معنی کو درک کرنا چاہیے کہ گویا آج ہی یوم عاشورہ ہے اور ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ظلم و استبداد کے خلاف کھڑا ہونے کا پیغام ہمیں کربلا
دیتا ہے، ہمیں یہ عزائے حسینی دیتی ہیں، ہمیں شخصیت کی تعمیر کرنے کا پیغام دیتی ہیں۔ اب وقت کم ہے، اور اس حوالے سے کہ اس دور میں، اس زمانے میں، اس دور میں، اس زمانے میں کس طرح سے کربلا ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تو ہم نے ظلم و استبداد کے خلاف آقائے خمینی کے پیغام کو، ہر زمانے میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، ہر زمانے میں کربلا کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں، لیکن ہم اس دور کا ذکر کرتے ہیں کہ اس دور میں 2003 میں ایک عینی شاہد جو کربلا گئے، ہوٹل میں ان کا قیام ہے، واقعہ 2003 کا ہے، اور سامنے حرم امام حسین ہے، اور عاشور کا دن ہے۔ اب آپ اور میں تصور کریں کہ عاشور کا دن ہو اور ہم اپنے ملکوں میں ہوں، تو ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن سامنے حرم امام حسین موجود ہے، اور وہاں پر پابندی ہے کہ عزائے حسینی کو برپا نہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں مقید تھا، جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں پھر بھی دیکھتا تھا کہ وہاں پر ٹولیوں کی ٹولیاں آتی تھیں اور چلی جاتی تھیں، کہ یک بارگی مجھے آہو بکا کی آواز آئی، گریے کی آواز آئی، میں بے چین ہو کر حرم کی جانب میں نے جانے کی کوشش کی، لیکن جو گارڈ تھا وہاں پہ اس نے مجھے روک دیا۔ کہتا ہے میں پھر واپس کمرے میں آیا، اور کمرے میں آ کے جب میں نے کھڑکی سے دیکھا تو میں نے دیکھا عراقی رائفلز لیے ہوئے بڑے فاتحانہ انداز میں گولیاں چلا رہے تھے۔ لیکن بیویوں، اسی سال 2003 ہی میں مہدی الحکیم نے اعلان کیا کہ چہلم پر، قم سے اعلان کیا کہ چہلم پر ہم کربلا جائیں گے۔ بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اور اس سال ہی 2003 میں ایک اعداد و شمار کے مطابق کربلا میں 70 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا۔ عزاداری حسین ہمیں، ہمارے لیے اسلام کی بقا کا پیغام دیتی ہے۔ 1990 میں، یہ اس دور کی بات میں کر رہی ہوں، ظلم و استبداد کے خلاف کس طرح سے آقا حسین نے، امام حسین نے باطل کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے کہا ہے، حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن کربلا ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کون سا وقت ہے جب تلوار اٹھائی جاتی ہے، کون سا وقت ہے جب زبان سے کلام کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین چاہتے تو تلوار اٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے زبان سے تبلیغ کی تھی، یزید کے دربار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جناب زینب نے ان پابندیوں کے باوجود، بیبیوں، عورت کا مقام، عظمت جو اسلام میں دی گئی ہے وہ کہیں اور نہیں دی گئی، لیکن جب ضرورت پڑی ہے تو اسلام کی عورت اپنے گھروں کو چھوڑ کر اسلام کی بقا کے لیے باہر نکلی ہے۔ جناب زینب نے دربار شام میں قیدی بنی ہوئی بیوی، ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے، اور اس دربار کو لرزا کے رکھ دیا تھا۔ میں پھر ذکر کر رہی تھی کہ اس دور میں کس طرح مشعل راہ ہے۔ 1990 میں صدام ملوم کی حکم سے ایام عزا پر پابندی تھی، لاشیں گرائی جاتی تھیں، اور آقائے خوی العظمیٰ نے عراق نہیں چھوڑا تھا۔ ان کی عمر اس وقت 80 یا 90 سال کے لگ بھگ تھی، اور ان کو ان لاشوں پر سے گھسیٹا جاتا تھا۔ کربلا نام ہے ظلم اور استبداد کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنے کا، اور
اس دور میں 1980 کی میں بات کروں گی کہ عراق میں ہی ایک خاتون جس نے ایک باطل کے خلاف حق کے لیے آواز بلند کی تھی، اس خاتون کا نام آمنہ حیدر الصدر تھا، آقائے باقر الصدر کی بہن تھی۔ بالکل وہاں پابندی تھی اور ذہنوں کو زہر آلود کیا جا رہا تھا۔ انسان اس طرح رہ گیا تھا جیسے کوئی ایک گاربیج کا کین ہوتا ہے، ذہنوں کو بالکل مفلوج کیا جا رہا تھا، کوئی اجازت نہیں تھی دین کی تعلیم دینے کی۔ اس دور میں اس بی بی نے، جن کا نام بعد میں بنت الہدا کے نام سے مشہور ہوا کیونکہ وہ تحریر کیا کرتی تھی، رسالوں میں اپنے مضامین بھیجا کرتی تھی، انہوں نے وہاں پہ مدارس کا اہتمام کیا، زہرا کے نام سے مدرسے کھولے گئے تاکہ وہ دین کی تعلیم دے سکے۔ ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اس دین کا پرچار اس طرح سے کریں کہ اپنے مدرسوں کے ذریعے اپنے بچوں کو، آج کل کی مائیں خاص طور پر اہل مغرب میں اس بات پر بہت پریشان ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں کہیں غلط راستے پر نہ چلی جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ان ملکوں میں رہتے ہوئے ان والدین کے لیے بہت بڑا جہاد ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح راستے پہ قائم رکھ سکیں۔ اور میں بہت اس سے یہ بات کر رہی ہوں کہ یہاں کی مائیں، اور ہر جگہ پہ ماؤں کا کردار ایک اہم کردار رہا ہے۔ کسی نے یہ کہا تھا کہ بچوں کو مجلس میں لانا، چھوٹے بچوں کو لے کے آنا، گود میں لے کے آنا، تو بیویوں یہ بچے ضرور ہوتے ہیں لیکن شخصیتیں ان کی اسی مجلس عزا پہ، اسی فرش حسینی پر بنتی ہیں۔ اب ذکر کر رہی تھی میں جناب بنت الہدا کا، تو انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کاوش کی ہے، بڑا احتجاج کیا ہے، باطل کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور بالآخر پھر کیا کیا تھا کہ 5 اپریل 1980 کو آقائے باقر الصدر کو قیدی بنا دیا گیا تھا، اور پھر 6 اپریل کی رات کی تاریکی میں آدھی رات کو اس بی بی کو اس کے گھر سے قیدی بنایا گیا تھا، اور یہ بی بی چیخ کر کہہ رہی تھی کہ تم اتنے ظالم ہو، تم بزدل ہو کہ تم میں اتنی طاقت نہیں کہ دن کی روشنی میں مجھے لے کر جاؤ۔ اور پھر ظلم کی انتہا ہو گئی تھی، آقا باقر الصدر کی ریش مبارک کو جلایا گیا تھا، بی بی کو اذیت پہنچائی گئی تھی۔ لیکن بیویوں، یہ کربلا کا پیغام بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں ان ہستیوں کو، اپنے ماؤں کو، اپنے والدین کو، کہ جنہوں نے ہمیں اس فرش عزا سے منسلک رکھا ہے۔ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اور اضافہ کرے۔ اور اس تقریر کے، اس ذکر کے اختتام میں نے کچھ ذکر کرنا ہے جناب حسن مصنع کا۔ تو جناب حسن مصنع امام حسن کے فرزند تھے۔ اچھا، جب ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو کربلا میں ہمیں امام حسن کے بیٹے جن کا ذکر زیادہ آتا ہے وہ ہے حضرت قاسم کا، لیکن مختلف حوالہ جات میں سوگنامہ آل محمد میں ذکر ہے کہ امام حسن کے 7 بیٹے کربلا میں موجود تھے، جن میں سے 6 کی شہادت ہوئی۔ اچھا، جناب قاسم کا ذکر کیوں زیادہ رہا؟ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ 13 سال کا یہ بچہ جب شب عاشور امام حسین نے ان سے سوال کیا تھا کہ بیٹا تم موت کو کیسا پاتے ہو، کیونکہ جب امام حسین نے کہا تھا کہ فہرست تھی شہیدوں کی، تو اس بچے نے پوچھا تھا کیا میرا نام اس میں موجود ہے؟ تو میرے مولا کا سوال تھا کہ تم شہادت کو
تو موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو آپ نے کہا تھا شہادت جو ہے وہ شہد سے زیادہ، موت جو ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ اور جناب قاسم ایک وہ بچے تھے کہ جن کا لاشا عشر عاشورہ سے پہلے پامال کر دیا گیا تھا۔ تب اور اولاد جس کا ذکر موجود ہے سوگنامہ آل محمد میں، وہ ہیں امام حسن کی اولاد کا میں نے ذکر کرنا ہے، جناب حسن مثنیٰ، احمد بن حسن، ابو بکر بن حسن، جناب قاسم، عبداللہ اکبر، عبداللہ اصغر اور بشر بن حسن۔ ان میں سے جناب حسن مثنیٰ کے علاوہ میں ایک ان کا ذکر کروں گی، جناب عبداللہ اصغر، یہ 11 سال کے بچے تھے جب سب شہید ہو گئے، وقت عصر قریب آ گیا، اور جب امام حسین تیروں سے برچھیوں سے چھلنی ہو گئے تو تب یہ بچہ جو ہے اپنے اوپر قابو نہ پا کر خیمے سے باہر نکلا، اور نکل کر بھاگتا ہوا اپنے چچا کے قریب پہنچا، اور چچا کے قریب پہنچ کر اس نے بآواز بلند، اب ذرا یہ تصور کریں کربلا، 3 دن کی بھوک اور پیاس، نقاہت کا کیا عالم ہوگا، صبح سے لاشیں آ رہے ہیں خیموں میں، لیکن یہ بچوں کا جذبہ ہے، یہ کردار سازی ہے امام حسین کی، یہ موریلٹی ہے امام حسین کی، جو تشخیص دی ہے میرے مولا نے کربلا میں کہ یہ بچہ جو ہے، یہ چھوٹا سا 11 سال کا بچہ پہنچا ہے امام حسین کے پاس، چچا کے پاس پہنچا اور بلند آواز سے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اس پہ کسی نے کہا کہ خنجر کا وار کیا جائے، تو اس بچے نے اپنے چچا کو بچانے کے لیے دونوں بازوؤں کو بلند کیا، اور وہ تلوار اس کے دونوں بازوؤں کو قطع کرتا ہوا چلا گیا، اور اس بچے کی آواز یا اماں ہو یا ابتا ہو کربلا کی سرزمین پہ گونجی۔ ایک شہید حضرت عباس تھے جن کے بازو قطع کیے گئے، ایک شہید یہ بچہ تھا امام حسن کا بیٹا جس کے بازو کو قطع کیا گیا۔ اب آتے ہیں ہم جناب حسن مثنیٰ پر۔ یہ امام حسن کے بیٹے تھے، جناب قاسم سے بڑے تھے، گئے ہیں جنگ میں، بڑی بہادری سے لڑے ہیں، بہت انہوں نے وہاں پہ قتال کیا ہے، اور پھر آپ گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو گئے تھے، عالم نقاہت میں تھے، لیکن فوج یزید سمجھی کہ آپ شہید ہو چکے ہیں۔ تو 11 محرم کی صبح کو جب عمر سعد آیا ہے کہ سروں کو تن سے جدا کیا جائے، تو دیکھا گیا کہ ابھی ان کی سانسیں کچھ موجود ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام جناب خولہ تھا، تو جناب خولہ کے قبیلے سے ایک شخص جس کا نام خارجہ تھا وہ بڑھا، اور بڑھ کر کہا کہ تم مجھے اجازت دے دو، یہ میرے قبیلے کا فرزند ہے، میں اسے لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ پہ بہت نقاہت تھی، زخموں سے چور تھے، بالآخر ان کو اجازت ملی تو آپ ان کو لے کر کوفہ آ گئے، آپ کا علاج معالجہ کرایا، اور پھر آپ جو ہیں اس کے بعد مدینے میں رہے 35 سال، روایات بتاتی ہیں 35 سال آپ کی عمر تھی، اور آپ کو پھر زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن امام حسن کا جو سلسلہ سعادات ہے، جو حسنی سعادات ہے، وہ امام حسن کے 2 بیٹوں جناب زید امام اور جناب حسن مثنیٰ سے چلا ہے۔ حسن مثنیٰ سے جو سعادات حسنی چلا ہے اس میں بہت ساری جو مشہور سعادات ہیں، ان میں نام آتا ہے طباطبائی کا، ان میں نام آتا ہے حکیم کا، ان میں نام آتا ہے اشراف کا۔ تو یہ سعادات جو ہیں یہ امام حسن کے بیٹے جناب امام حسن مثنیٰ سے چلی ہے۔ پروردگار عالم ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو، چھوٹی سی اس دسترخوان کربلا کے صدقے میں جو انہوں نے بچھایا ہے، میری بہنوں نے بچھایا ہے، پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، ہمیں صاحبان میں شامل کرے، اے پالنے والے ہماری اور ہماری نسلوں کو چادر کسا کے سائے میں رکھے، پالنے والے ہمیں
صاحب ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو صاحب عمل کرے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور اے پالنے والے ہماری نسلوں کا کردار، ہمارا کردار بحق محمد و آل محمد ایسا ہو کہ ہم امام کے ساتھیوں میں کسی طور پہ شامل ہونے کی استطاعت پا سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت زبردست، مولا آپ کو اس کی جزا دیں۔ اور تمام بہنوں سے ہماری یہی گزارش ہے کہ کل بھی اسی طرح سے انشاءاللہ 9:15 بجے یا اس سے 2-3 منٹ پہلے ہی ہم شروع کر دیں گے۔ کل انشاءاللہ ہماری سسٹر ڈاکٹر بدول خطاب کریں گی، تو پابندی وقت کے ساتھ آپ لوگ جوائن کریں۔ اور اب میں کہتی ہوں بیٹا آپ دعائے امام زمانہ پڑھائیں تاکہ پھر ہم آج کی محفل سے اٹھیں اور کل انشاءاللہ ملاقات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ، آپ انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں۔ آپ لوگ آئیں اور جس کو لانا چاہیں لے کے آئیں، التماس سے دعا۔